سورکانچل سیزن 2 تانیہ تائر ناول قسط نمبر 1۔ افنان کی وفات کے بعد پریشا کی دوسری شادی سب نے مل کر کرا دی تھی، لیکن انتخاب کرنے میں شاید سب کی چوک ہو گئی۔ ورشا اور لائبہ تقریباً 10 سال پہلے ہی وہ شہر جہاں سب ان کے اپنے تھے چھوڑ کر کوئٹہ چلے گئے۔ لائبہ بالکل بھی کہیں جانا نہیں چاہتی تھی اور وہ سب سے خاص کر حیدر سے دور ہوتے ہوئے بہت روئی تھی، لیکن ماں کے ساتھ اسے آج سے 10 سال پہلے یہاں آنا پڑا۔ لیکن ان 10 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جو اس کی سوچ کے بنا گزرا ہو۔ وہ یہاں بہت تنہا تھی۔ یہاں سب تھے، اس کی ماں تھی اور بھی رشتے تھے جنہوں نے اسے صرف ایک سوتیلی بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ ایک سوتیلے بہن بھائی بھی تھے جو کہ اسے ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے وہ اس گھر کی ملازمہ ہو، اور سب اسے ایک غیر ضروری شخص کی طرح جانتے اور سمجھتے تھے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو حالات ایسے تھے کہ یہاں پر ہر کام لائبہ کے ذمہ ڈل چکا تھا۔ پریشا چاہ کر بھی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ معیز کافی سخت گیر انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ رعایت دینے والا انسان نہیں تھا، لیکن کبھی اس نے پلٹ کر جانے کی نہ سوچی تھی۔ اس کے سر پہ اب ماں باپ بھی کہاں رہے تھے کہ وہ پلٹ کر جاتی۔ حالات واقعات سب بدل گئے تھے۔ پھر معیز نے نہ کبھی جانے دیا واپس، اور نہ ہی کوئی جب وہاں سے آیا اسے ان لوگوں سے ملنے دیا۔ تو شادی کے بعد اس کی اصلیت سامنے آئی تھی اور ورشا نے کمپرومائز کر لیا، لیکن معیز کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتے، اسے راضی کرتے وہ بیٹی کو بالکل ترک کر چکی تھی۔ وہ بیٹی جسے افنان نے نازوں میں پالا تھا۔ ایک کار حادثے میں ہونے والی اس کی وفات ان دونوں کی دنیا بدل گئی تھی۔ لائبہ کو شکایت کا حرف لبوں سے جدا نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف دیکھتی تھی کہ معیز کے روکھے رویے اور سخت طبیعت کے باوجود اس کی ماں معیز کے ساتھ رہنے پہ مجبور تھی۔ اکثر تو اسے غصہ بھی آ جاتا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس غصے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے بھلا، اس غصے کا جب وہ اس غصے کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ سلار، کبیر، زین یا عارض نے کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، یہ اسے لگتا تھا۔ حالانکہ افنان اور سلاد بہت گہرے دوست تھے۔ پھر بابا کی وفات کے بعد سب بدل گیا۔ وہ ان لوگوں سے سخت بدگمان تھی، لیکن ایک شخص تھا جسے بدگمانی کبھی نہیں ہوئی، اور وہ تھا حیدر، جسے ایک بار ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا اور وہ لمحہ ہی اس کی مسکراہٹ کا تھا۔ وہ اسی مسکراہٹ میں وہ جی رہی تھی۔ وہ بہت بڑا وکیل بن گیا تھا، اور کیس جیتنے پر منانے والے جشن کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو اچانک معیز کے پیچھے سے اس نے دیکھ لیا۔ معیز کافی سختی کرتا تھا اس کے ساتھ بھی، تبھی وہ معیز سے دور دور رہتی تھی، اور وہ اس دن بہت خوش ہوئی تھی۔ مسکراہٹ تھی کہ لبوں کا ساتھ ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ آگے بابا کی وفات کے بعد کہاں پڑھ سکی تھی۔ ایف ایس سی بھی، وہ بھی مر مر کے۔ ایف ایس سی کے پیپرز معیز نے دلوائے تھے، اور جب دلوا دیے تو اس کے ڈراپ کرنے کی یہاں کسی کو خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے اسے گھر میں ہی روک لیا، جبکہ اس کے بہن بھائی پڑھنے جاتے تھے بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، لیکن اسے کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ افراد کی جائیداد اس کے نام تھی، لیکن چاہ کر بھی وہ دوبارہ نہیں لوٹ سکی۔ لائبہ، کیا سوچ رہی ہو بیٹے؟ چائے ابل گئی؟ پریشا کی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ماما، ہو گیا، آپ کیوں آ گئی؟ معیز انکل غصہ ہوں گے۔ وہ بھی نرم و ملائم مدھم لہجے میں، اور بے پناہ حسن سمیٹے وہ اس کی بیٹی لگتی ہی نہیں تھی۔ پریوں سے وہ لڑکی اس کے نصیبوں کو آخر کیا ہو گیا تھا۔ پریشا کی آنکھیں نم ہوئیں اور اس نے لائبہ کو پیار کیا۔ اپنی ماں کو معاف کر دینا، وہ تمہارے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہم آپ سے خفا تو نہیں ہیں، وہ بولی تو پریشا نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تمہارا ہاتھ جل گیا تھا نا، کل تم نے کچھ لگایا؟ وہ اس کا دودھ کی طرح سفید ہاتھ تھام کر سرخ نشان دیکھنے لگی۔ یہ تو چھوٹا سا ہے، وہ پھیکا سا ہنسی۔ لیکن بیٹے جل گیا ہے، تمہیں کچھ لگانا چاہیے تھا، پریشا بولی۔ ہم نے ارحم کو کہا تھا مگر وہ ڈانٹ گئے، وہ اپنے چھوٹے ستیلے بھائی کا بتانے لگی۔ بہت بدتمیز ہو گیا ہے وہ اپنے باپ کی شے پر۔ ارحم کا سوچ کر پریشا کو غصہ چڑھا۔ آپ جائیں، انکل غصہ ہوں گے، وہ پھر سے بولی۔ چائے میں لے جاتی ہوں، تم تھک گئی ہوگی، ریسٹ کرو، اس نے پیار سے کہا۔ مگر لائبہ جانتی تھی معیز کتنا ڈانٹے گا۔ کہا نا تم جاؤ، وہ بول کر چائے کی ٹرے خود لے گئی۔
جبکہ لائبہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جہاں اس کی خواہشوں کا گلا گھونٹا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا اپنے گھر میں اسے ہر چیز میسر تھی۔ کون سی ایسی چیز تھی جس کے لیے وہ کبھی زندگی میں ترسی بھی ہو، لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ہر چیز کے لیے ترسنے لگی تھی۔ وہ تھکی نہیں تھی، بس دل دکھتا تھا۔ عفنان کی بہت یاد آتی تھی، یا تو اسے اور بھی بہت سارے لوگوں کی آتی تھی جن کے ساتھ بچپن گزارا، لیکن اب سب ویسا تو نہیں ہوگا، یا پھر کسی کو وہ یاد ہوگی کیا جس کے بارے میں وہ دن رات سوچتی ہے اسے وہ یاد ہوگی؟ ہاں یاد ہوگی نا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اب تو بہت بڑا وکیل بن گیا تھا وہ مسکرا کے پلٹی اور وضو کرنے چلی گئی۔ جب وہ خوش ہوتی تھی شکرانے کے 2 نفل ادا کرتی تھی۔ تم کیوں لائی ہو؟ لائبہ کہاں ہے؟ موئز پریشے کو ٹرے لاتا دیکھ بھڑکا۔ وہ تھک گئی تھی، پھر کل اس کا ہاتھ بھی جل گیا تھا تو میں خود لے آئی۔ بنائی تو اسی نے ہے، اس نے بتایا۔ بس بہانے ہیں تمہاری بیٹی کے کام نہ کرنے کے۔ موئز کے چہرے پہ ناگواری سی تھی، جبکہ پریشے نے بہت افسوس سے دیکھا۔ سارا کام تو وہ گھر کا کرتی ہے، اب تھوڑی نرمی رکھا کریں۔ پریشے مدھم آواز میں چائے نکالتی ہوئی بولی۔ موئز نے ذرا غصے سے اس کی جانب دیکھا تو صحیح مگر بولا کچھ نہیں، جبکہ پریشے بھی سر جھکائے چائے تیار کر رہی تھی۔ وہ آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی، پریشے بولی۔ موئز نے چائے کا کپ اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ کیا آیا؟ اب کون سی اجازت کا مطالبہ ہے؟ وہ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 دن کے لیے اپنے گھر ہو آؤں۔ پریشے کی بات تو موئز نے بدمزہ ہو کے چائے کا کپ رکھ دیا۔ کون سا گھر؟ نہ وہاں تمہارے ماں باپ رہتے، نہ دادا دادی، تو کون سا گھر ہے وہ جو تم وہاں جانا چاہ رہی ہو؟ موئز لائبہ کے رشتے تو وہاں رہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہ کے اچھا محسوس کرے گی۔ کون سی کمی ہے اسے یہاں جو اسے برا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بھڑک کر بولا، جبکہ پریشے کے دل میں تھا کہہ دے سکھ کون سا ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ مجھ سے بحث مت کرو، کوئی کہیں نہیں جا رہا اور تم لوگوں کا وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر اور بچوں پہ دھیان دو۔ سارے دن اس لائبہ کے بارے میں سوچو گی تو میرے بچے کہاں جائیں گے؟ وہ غصے سے بولا۔ میں بس چپ ہو جاؤ پریشے اور جاؤ اندر، اگر تمہیں چائے نہیں پینی بلا وجہ میرا سر کھا رہی ہو۔ وہ بزارے سے بولا۔ پریشے چپ ہو گئی۔ موئز کے مزاج بہت سخت تھے، وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ وہ چپ ہو گئی، خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی چائے پینے لگی، جبکہ وہ لاپرواہی سے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ہائی ڈیڈ۔ رات کے کھانے کے بعد لائبہ کچن میں کھڑی جہاں ایک میڈ کے ساتھ برتن دھلوا رہی تھی، وہیں اس کی بیٹی جسے بالکل بھی لائبہ سے پیار نہیں تھا، عالیہ، اس وقت سو کے اٹھی تھی اور اٹھتے ساتھ اس نے باپ کے گلے میں بازو حائل کر لیے۔ ہائی مائی پرنسس، تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا، جبکہ عالیہ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ جو کھانا ہے جاؤ کچن میں کہہ دو، خالی پیٹ نہیں رہتے۔ وہ بولا تو پریشے نے جیسے پہلو بدلا۔ لائبہ نے ایک لقمہ نہیں توڑا تھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ایک پاؤں پہ کھڑی تھی۔ بیٹا خود بنا لینا، بہن نے بھی اب تک کچھ نہیں کھایا، بلکہ ایسا کرو دونوں ساتھ کھا لینا، پریشے نے پیار سے کہا، جبکہ عالیہ کا منہ بگڑا تو دوسری طرف اس کے باپ کا اس سے بھی زیادہ بگڑ گیا۔ مام، وہ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی۔ آپ یہ بات سمجھتی ہی نہیں ہیں، عالیہ تب کر بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عالیہ؟ بہن ہے تمہاری؟ میری کوئی بہن نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہے بس، اور آپ کے پاس اس کی حمایت کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ پلیز مام، اب مجھے سمجھانے اور سکھانے مت بیٹھ جانا۔ حد ہے، ایک کام اگر میرا کر بھی لے گی تو ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹ جائیں گے اس کے؟ عالیہ بھڑکتی ہوئی کہتی کچن تک آ گئی، جبکہ کچن میں لائبہ یہ سب سن چکی تھی۔ سن تو لیا ہوگا تم نے، اب میرے لیے کچھ پکا دو، عالیہ غصے سے بولی، جبکہ لائبہ بنا کچھ کہے اس کے لیے سینڈوچز بنانے لگی۔ عالیہ سر چٹک کر دوبارہ باپ کے پاس آ گئی۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ وہی اپنی بہن لگتی تھی، تو شاید اس سے بے انتہا خوبصورت تھی۔
اس وقت بھی کام کر کے وہ کچن میں کھڑے رہنے سے اس کے گالوں میں ایک گلال سا بھرا ہوا تھا جو عالیہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ سخت نفرت تھی اسے لائبہ سے۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی جبکہ اس کے باپ نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلایا۔ غصہ نہیں ہوتے عالیہ، غیر ضروری لوگوں کی باتوں پہ غصہ نہیں کھاتے، لیکن ڈیڈ، مام ہر وقت اس کی حمایت کرتی ہیں۔ تمہاری ماں پاگل ہے، اس نے پریشا کے سامنے ہی کہہ دیا۔ لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے، وہ بھڑک کر پریشا کو دیکھنے لگی جبکہ پریشا حیرانگی سے معیز کو دیکھ رہی تھی۔ ماں ہوں میں تمہاری، یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ او پلیز یار، مجھے تو اٹھ کر نیچے ہی نہیں آنا چاہیے تھا، وہ برہم ہوتی اٹھی۔ پریشا، معیز نے بھڑک کر پریشا کو دیکھا جب تک لائبہ سینڈوچز لے کر آ گئی، ساتھ کافی کا مگ بھی تھا۔ معیز نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹی کا کمپلیکس وہ جانتا تھا۔ لائبہ کے رنگ و روپ کی وجہ سے وہ اس طرح ہو جاتی تھی۔ لائبہ نے سینڈوچ ٹیبل پر رکھے اور اس سے پہلے وہ مڑتی کہ معیز کی آواز پر رک گئی۔ معافی مانگو عالیہ سے۔ وہ غصے اور نفرت سے دیکھنے لگا۔ لائبہ نے ماں کی جانب دیکھا جو بے بسی سے آنکھوں میں آنسو بھرے بیٹھی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں عالیہ سے معافی مانگو، تمہاری وجہ سے اس کا موڈ سپائل ہو چکا ہے۔ معیز کی بھڑکتے ہوئی آواز پر ایک دم وہ کام سی گئی اور عالیہ کی جانب دیکھا جو پورے نخرے میں بیٹھی تھی۔ سوری عالیہ، اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو، وہ بولی جبکہ عالیہ نے نخوت سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے متعلق مجھے کوئی بات نہیں، تم پوری کی پوری مجھے زہر لگتی ہو۔ وہ سینڈوچ اور کافی اٹھا کے اوپر چلی گئی۔ لائبہ جیسے بے ضمیر پن سا محسوس کر رہی تھی تبھی وہ وہاں سے پلٹ کے کچن میں آ گئی۔ جتنی بڑی ناانصافی آپ کر رہے ہیں نا، وقت آپ کو بتا دے گا۔ بد دعا دے رہی ہو بدبخت عورت اپنے شوہر کو۔ معیز تو اکھڑ گیا جبکہ پریشا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچن میں آئی تو لائبہ اب بھی کھڑی برتن دھلوا رہی تھی۔ کھانا کھا لو، وہ بیٹی کو پیار کرنے لگی۔ ماما، آپ ہماری وجہ سے انکل سے مت لڑا کریں، وہ ماں کی جانب دیکھتی بولی تو پریشا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں انتظار کر رہی ہوں، کوئی تو آئے گا تمہیں یہاں سے لے جانے۔ روز دعا کرتی ہوں مرتضیٰ ہاؤس سے کوئی آ جائے، وہ آ جائے جس کی خواہش تمہارے دل میں ہے، وہ پیار سے بولی۔ لائبہ مسکرا دی۔ وہ نہیں آئے گا ماما، اس کے پاس تو جانا پڑتا ہے، وہ ہلکا سا ہنسی جبکہ پریشا بھی مسکرا کر اس کے گال تھپتھپا کے اسے کچن سے جانے کا کہتی خود بھی چلی گئی۔ لائبہ نے تھوڑی دیر مزید کام کیا۔ تقریباً رات کے 12 بجے اسے کچھ کھانے کو نصیب ہوا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے، حالانکہ اس نے تو دروازے کو لاک کیا تھا اور ماما نے خصوصی کہا ہوا تھا کہ اپنا دروازہ سوتے وقت لاک رکھے۔ وہ شور میں آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر گہری نیند نے اسے آنے نہیں دیا، مگر احساس ہوا کمرے میں کوئی چلتا ہوا آیا ہے اور اس کے بیڈ کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ ہوش میں آنا چاہ رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں پر کسی نے ہاتھ پھیرا ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی اور سامنے معیز کو دیکھ کر جیسے وہ شاکڈ رہ گئی۔ اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ سختی سے بولا۔ انکل، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ لائبہ کا دل اس وقت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے معیز سے پوچھا، آج جب تم کچن سے نکلی تو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عالیہ میری بیٹی ہے جبکہ تم میری بیٹی نہیں ہو، تم عالیہ کا خیال رکھا کرو، تو میں بھی تمہارے ساتھ نرمی رکھوں گا اور تمہارا خیال بھی رکھوں گا، بلکہ عالیہ کا کیا، ارحم کا اور میرا بھی، جتنا تم خیال رکھو گی اتنا ہی تمہیں اس گھر میں اچھی جگہ ملتی رہے گی، تمہاری ماں سے بھی زیادہ اچھی جگہ، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ ایک نمبر کی بیوقوف اور جذباتی عورت ہے، وہ کیا جانے تم کیا ہو، تمہیں چھپا رہی ہے، لیکن میرے گھر میں مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، تم بھی نہیں، تم اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ لائبہ کے ہاتھ واضح کانپنے لگے تھے، اسے لگا وہ مر جائے گی۔ معیز کی گلیز نظروں کو اب وہ سمجھ گئی تھی، اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا
کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لائبہ کا لہجہ بھیگ گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ تم بہت خوبصورت ہو لائبہ، بہت زیادہ۔ ارحم بھی کل تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر سکتے ہیں، تمہاری خوبصورتی ہی ایسی ہے۔ وہ اٹھ کر سنجیدگی سے کہتا اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، آپ دور ہٹیں مما، وہ ایک دم چیخی کہ معیز نے کھینچ کر ایک دم ہی اس کے گال پہ تھپڑ مار دیا۔ منع کیا ہے نا تمہیں، آواز نہ نکلے۔ لائبہ پوری طرح رو دی جبکہ معیز اسے توجہ سے دیکھنے لگا۔ آج جب وہ کچن سے نکلی تو بلا شبہ ہلکے ہلکے پسینے میں بھیگی۔ اس کی شفاف گردن اور حسین چہرہ معیز کے اندر ایک شیطان سا اتر آیا جس نے اسے اس قدم پر اکسایا۔ لائبہ جلدی سے دوسری طرف سے اتر کے بھاگنے لگی کہ معیز نے اس کا ہاتھ جکڑ کر اسے خود کے نزدیک کھینچ لیا۔ لائبہ کو لگا وہ ناپاک ہو جائے گی۔ وہ خود کو روتے ہوئے چھڑانے لگی اور اچانک معیز کے سر پہ ایک ڈنڈا آ کر لگا۔ معیز سر پکڑے گھوما تو پریشا کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی، جبکہ اس وقت وہ ایک ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کی تھی۔ معیز نے بھڑک کر پریشا کو دیکھا اور اسی ڈنڈے سے پریشا کو مارنے لگا۔ بھاگ جاؤ لائبہ، بھاگ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ میری بچی، وہ چیخنے لگی جبکہ لائبہ معیز کو روتے ہوئے روک رہی تھی۔ بدبخت عورت، تو مجھے مارے گی؟ معیز بری طرح ڈنڈے سے اسے مار رہا تھا۔ لائبہ معیز کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور زور زور سے ڈنڈے پریشا کے سر پہ لگا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ معیز کو بے عزتی کا احساس شاید چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ لائبہ معیز کو روک رہی تھی مگر معیز نے لائبہ کو بھی مارا۔ دونوں ماں بیٹیاں اس ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ اچانک لائبہ کو ارحم کا خیال آیا اور وہ ارحم اور لائبہ عالیہ کا دروازہ بجانے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ عالیہ بولی اور نیچے سے آتی چیخوں کی آواز پہ وہ نیچے دیکھنے لگی اور ماں کو پیٹتا بلکہ خون نکلتا دیکھ وہ مسکرا دی۔ جب ہر وقت تمہاری حمایت کریں گی تو یہی ہوگا، تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ شانہ چکا کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی جبکہ ارحم باہر نکل کے لائبہ کو دیکھنے لگا۔ آوازوں پر اس نے بھی نیچے جھانکا۔ میں کیا کروں؟ وہ ناگواری سے بولا اور خود بھی اندر چلا گیا۔ لائبہ کو لگا اتنا پیٹ کر اس کی ماں مر جائے گی۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی، معیز کو کھینچنے لگی مگر معیز جیسے پریشا کو واقعی مار دینا چاہتا تھا کہ وہ مر جاتی تو کوئی اس کے بیچ میں حائل نہ ہوتا۔ ماما، لائبہ معیز کے مکے مار رہی تھی مگر کمزور وجود تھا، اس مرد کے آگے کیا دم مارتا، اور معیز نے پریشا کا گلا گھونٹ دیا۔ اس شدت سے گھونٹا کہ کچھ دیر تک پریشا ہاتھ پاؤں مارتی رہی اور ایک دم جیسے اس کا وجود ٹھنڈا ہو گیا۔ لائبہ ماں کو ہلانے لگی جبکہ معیز نے لائبہ کو پیچھے کھینچا۔ تمہاری ماں تو مر گئی، وہ لائبہ کے کان میں پھولتی سانسوں سے بولا تھا۔ ہنستا ہوا لہجہ تھا۔ لائبہ ساکت رہ گئی۔ نہیں ماما، وہ ماں کو ہلانے لگی جبکہ معیز ہاتھ جھاڑ چکا تھا۔ معیز صوفے پر بیٹھا لائبہ کو دیکھنے لگا۔ آپ نے مارا ہے ہماری ماں کو، مما کو آپ نے مارا ہے۔ وہ باہر بھاگی اور چیخنے لگی۔ معیز ایک دم اٹھا۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ معیز نے اسے 2 تھپڑ لگائے لیکن لائبہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اندر ارحم اور عالیہ بھی آ چکے تھے۔ ڈیڈی، آپ نے کیا کیا ہے؟ ارحم نفی میں سر ہلاتا بولا۔ عالیہ کو تو فرق بھی نہیں پڑا تھا، کتنے ٹھنڈے ہو گئے تھے ان کے دل ماں کی طرف سے۔ ہماری مما کو مار دیا ہے انہوں نے، لائبہ ارحم کو بتانے لگی جبکہ ارحم نے غصے سے لائبہ کو دیکھا۔ اپنا منہ بند کرو، وہ بھڑکا جبکہ معیز مطمئن تھا۔ آپ سب لوگ ایک جیسے ہیں، پولیس کو بلائیں گے؟ آپ سب لوگ ایک جیسے ہیں، وہ بولی اور فون کال کرنے کے لیے دوڑی جبکہ اسے پیچھے سے معیز نے جکڑ لیا۔ لائبہ کو اس کا ہاتھ لگنا بھی ایسا محسوس کرا رہا تھا جیسے وہ گندگی سے لپٹ رہی ہو۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کی چیخوں پکار نے اتنا فائدہ کر دیا کہ فجر کی نماز پڑھنے والے لوگوں نے ان کے گھر کا دروازہ بجا دیا۔ معیز، ارحم اور عالیہ بھکلا گئے جبکہ لائبہ کو یہاں موقع میسر آیا اور وہ دروازے کی جانب دوڑی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ ہماری مما کو مار دیا، ہماری مما کو مار دیا، وہ پھر سے روتی بلکتی چیختی رہی جبکہ وہ نمازی ایک دم گھر میں داخل ہوئے۔ افراتفری میں ہی معیز کے گھر پولیس پہنچ گئی۔ قسمت سے SHO بختیار نے لائبہ کو روتے بلکتے دیکھا تو ہمدردی سی ہوئی اس بچی سے۔ وہ کافی نرم دل آفیسر تھا۔ لائبہ سے ساری معلومات جان کر اس نے
ان تینوں کو ہی اریسٹ کر لیا۔ وہ اس نفرت سے لائبہ کو دیکھنے لگا، جبکہ لائبہ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ کتنا اس نے کہا تھا مما کو اس کے بارے میں نہ سوچا کرے۔ ایسا جو نہیں ساری تدفین مکمل کروائی تو لائبہ کو بس ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی، اس وقت اسے معیز کو پھانسی پہ لٹکوانا ہے۔ عالیہ اور ارحم کو بھی ان کی یہ کی سزا ڈالنی تھی، لیکن وہ معصوم بہت ساری باتوں سے انجان تھی۔ سرکانچل سیزن 2 تانے تائی ناول کی نمبر 2۔ ماں کے غم سے سنبھل کر وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ بختیار نے اسے وکیل کرنے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا معیز کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اگر وہ 1-2 دن میں وکیل نہیں کراتی تو یقیناً وہ چھٹ کر باہر آ جائے گا، اور وہ باہر آ گیا تو لائبہ اسے کبھی اندر نہیں کرا پائے گی۔ لائبہ کے گلے میں عفنان کی دی ہوئی بس ایک سونے کی چین تھی، جسے اس نے سرخ نظروں اور غمزدہ دل سے بختیار کے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے پاس تو بس یہی ہے، اگر آپ کوئی وکیل کے نام سے حیدر کا عکس اس کی آنکھوں میں آ گیا، لیکن کیا مجبوری تھی کہ 10 سالوں سے کسی سے رابطہ نہیں تھا، کسی کا نمبر یا کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس تو اپنا موبائل بھی نہیں تھا۔ اور کیسے ہوتا، معیز کی سختیاں کتنی تھیں اس پر، اس کا دل غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ بختیار نے افسوس سے دیکھا اور وہ چین اٹھا لی۔ اگر اس کے اپنے حالات اچھے ہوتے تو یقیناً وہ اس کی مدد کرتا، لیکن اس کا اتنا بڑا خاندان تھا جس کی وہ اکیلا کفالت کر رہا تھا کہ کسی سے ہمدردی کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس نے وہ چین اٹھا لی۔ وہ ساری رات وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھی رہی، کیونکہ اگلے دن ہی پیشی تھی۔ معیز نے نہ جانے کیسے اپنا وکیل کرا لیا تھا، اور وہ وکیل سارا کا سارا محل وقوع بدل کر رکھنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، جبکہ بختیار نے اپنے کیبن میں ہی اسے بٹھایا ہوا تھا۔ وہ کچھ سیکیور تھی، اگلی صبح آنکھوں میں ہی ہوگی۔ اور وہی ہوا، عفنان کی سونے کی چین نے بھی کچھ نہیں کیا، اور وہ وکیل کیس ہار گیا، جبکہ وہ تینوں سکون سے رہا ہو گئے اگلے ہی دن، کیونکہ معیز اور اس کے وکیل نے پریشا کی موت کو ایک حادثہ بنا دیا تھا، اور معیز ضمانت لے کر باہر نکل چکا تھا۔ لائبہ سسک سی گئی، اس کی ماں مر گئی بے قصور، اور وہ تینوں اسی شان سے باہر نکل آئے۔ معیز نے لائبہ کا ہاتھ جکڑ لیا۔ گھر چلیں لائبہ بیٹا، وہ دان چبا کر بولا۔ ہاتھ چھوڑو۔ بختیار نے غصے سے لائبہ کا کامتا ہاتھ چھڑوایا۔ کیا ہوا، میری بیٹی ہے، میرے ساتھ ہی جائے گی۔ معیز نے بختیار کو دیکھا۔ اگر وہ تمہیں باپ سمجھتی تو نہ تم اس کی ماں کو مارتے، اور نہ ہی وہ تم پر کیس کراتی۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ لائبہ تم نے ان کے ساتھ جانا ہے؟ وہ بولے تو لائبہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ لائبہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ موم کے بعد ہمارے ساتھ ہی تو رہو گی۔ نہیں رہنا مجھے اپنے مما کے قاتلوں کے ساتھ۔ وہ بری طرح رو دی۔ بختیار کو سخت غصہ چڑھ رہا تھا۔ وہ کم از کم یہاں تک اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس نے معیز، ارحم، عالیہ کو بری طرح جھاڑ دیا، جبکہ وہ تینوں اس پر خونی نظر ڈال کر اس وقت تو وہاں سے چلے گئے۔ جانتے تھے وہ کہیں نہیں جا سکتی، اور وہ اپنے گھر کی ملازمت جو ان سب کے بارے میں سب جانتی ہے، کیوں وہ اپنے ہاتھ سے نکلنے دیتے؟ تبھی انہوں نے لائبہ کو وہیں چھوڑ دیا۔ جانتے تھے نا وہ بیوقوف کسی سے رابطہ کر سکتی، نہ کہیں جا سکتی، لوٹنا تو اس سے گھر ہی تھا۔ جبکہ لائبہ ماں کی تکلیف پر بہت روئی تھی۔ ہم بھول نہیں سکتے، ان سب نے ہماری ماں کو مارا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کر رو دی۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ تمہاری مدد ایک ہی آدمی کر سکتا ہے اس وقت۔ وہ کچھ یاد کرتا بولا۔ کون؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی مدد کون سے کر سکتا ہے۔ حیدر مرتضیٰ، سلار مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ وہ اس وقت کا نامی گرامی وکیل ہے، شاید تم نے کبھی سنا ہو، یا تم جانتی ہو اس کے باپ کو، کیونکہ وہ ایک ایکٹر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حیدر، وہ لبوں میں اس کا نام لینے لگی، ہاتھوں میں جیسے اس کا آخری لمس اب بھی محسوس ہوا۔ ہاں، وہ تنہا تھی۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ جانتا نہیں؟ اس شخص کے پاس بھلا کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟ لوگ اسے دور سے ہی دیکھ لیں، بڑی بات ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ بختیار سوچنے لگا۔ لائبہ خاموش کھڑی تھی۔ وہ بہت پیسہ لیتا ہے۔ پیسے کا نام
کے بنا کام بھی نہیں کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، وہ کیس کبھی نہیں ہارا۔ اتنی سی عمر میں اس نے بڑا نام کما لیا۔ آج تک ایک کیس بھی نہیں ہارا وہ لڑکا، لیکن وہ پیسے کے بنا کام نہیں کرے گا۔ آپ اب ہمیں بتائیں وہ کہاں ہے؟ ایبا جانتی تھی وہ جب اسے دیکھے گا ویسے ہی کچھ اور تو کیا، وہ شاید آگے بڑھ کے اسے تھام لے، اور تب جا کر لائبہ کو لگے گا کہ وہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ پر آ گئی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم کنونس کر لو گی انہیں؟ مسٹر حیدر مرتضیٰ، اس اچھا ٹاکسک مین، وہ خاموش رہی۔ آپ ہماری مدد کر دیں، بس ہمیں ان تک پہنچا دیں، وہ بولی تو بختیار نے جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ میں اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا بیٹا۔ اس نے دو 5,000 کے نوٹ اسے دیے۔ بہت بہت شکریہ۔ لائبہ کو لگا یہ اس کے لیے بہت ہے، جبکہ بختیار نے اسے اسلام آباد کی ٹرین میں بٹھا دیا۔ وہ سب وہیں تھے، اس کے اپنے وہیں تھے۔ اسے لگا وہ سب کچھ بھول گئی ہو، حیدر تک پہنچ جائے، بس اس کے بعد کچھ نہیں تھا، اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ڈر، خوف اور مشقتوں کے بعد اسلام آباد پہنچ گئی تھی، اور جب وہ اسلام آباد آئی تو یوں لگا وہ ان سخت گھیر پہاڑوں سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ بختیار نے آن لائن سرچ کر کے اس کا ایڈریس ڈھونڈا تھا، جو لائبہ کی مٹھی میں بند تھا، اور وہ ایک رکشے میں بیٹھ گئی اور اس نے وہ ایڈریس اسے دے دیا۔ وہ بہت عرصے سے گھر سے نہیں نکلی تھی، وہ ہر کسی سے ڈر رہی تھی۔ رکشے والے نے ایک نظر اسے دیکھا، چھپے ہوئے چہرے سے دکھائی، کچھ نہیں دیا۔ رکشے والے نے اسے بٹھا لیا اور لائبہ سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی، اور جہاں وہ صبح یہاں آئی تھی اسے حیدر تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ رکشے والے نے جیسے ہی اس کی کوٹھی سے کافی پیچھے رکشہ روکا، وہ ہوش میں آئی۔ حقیقت تو یہ تھی اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب پہنچ گئی ہے۔ ہاں، ان کو دیکھ کر وہ بہت روئے گی، پھر وہ اس کا بدلہ لے گی۔ وہ رکشے والے کو دیکھے بنا اندھا دھند بھاگی تھی۔ ارے بی بی، پیسے دے کر جاؤ، وہ بھڑک کر بولا پیچھے سے، مگر بے سود وہ بھاگتی گئی، یہاں تک کہ گارڈز نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اندر پارٹی چل رہی ہے، وہ گارڈز بدتمیزی سے بولا۔ حیدر ہمیں جانتے ہیں، آپ ان سے کہیں لائبہ آئی ہے، وہ بےتابی سے بولی تھی، جبکہ اس کا اندر پارٹی کے شور میں باہر ہونے والے ہنگامے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لائبہ زور زور سے بولنے لگی، جبکہ گارڈز ابھی غصے سے کچھ کہتا ہی کہ حیدر کے ایک دوست کی نظر پڑی۔ لائبہ کا چہرہ اب بھی ڈھکا ہوا تھا۔ یار وہ دیکھو، کوئی آیا ہے تمہارے گھر، اور اچانک حیدر نے مڑ کر لائبہ کو دیکھا۔ لائبہ اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے پیاسا اپنی مراد کو پہنچ گیا ہو۔ اسے لگ رہا تھا اس کے پاس تو حیدر کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اس کی حسین چمکتی پیشانی پر بل پڑے، اور وہ مڑ کر کچھ پیتا ہوا پیچھے کی جانب آیا۔ You is right, I will check، وہ اپنے دوست کو کہہ کر اس کی طرف جانے لگا۔ What's wrong؟ حیدر نے اس لڑکی پر سے نگاہ ہٹا لی۔ سر، یہ لڑکی کہہ رہی ہے آپ کو جانتی ہے۔ مطلب؟ وہ بولا۔ لائبہ کچھ بولتی ہی کہ پیچھے سے آواز آئی، حیدر بیبی واٹس رانگ؟ وہ لڑکی آئی اور حیدر کے شانے پر جھول گئی۔ حیدر نے سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا اور بقیہ گلاس اسے دے کر وہ بنا کچھ بولے اندر جانے لگا۔ حیدر شور ہنگامے میں وہ جانی پہچانی آواز بھی اس کے کان میں نہیں پڑی تھی۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا۔ لائبہ اس بات پر نہیں دکھی ہوئی تھی کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا، بلکہ اس بات پر کی تھی کہ وہ اسے پہچانا نہیں۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ لگایا، اس کے چہرے پہ کپڑا تھا، اس کے چہرے پہ حجاب تھا۔ دل کو یہ تسلی ہوئی کہ وہ اسی وجہ سے اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ وہ گارڈز کی توجہ ہٹتے ہی اندر بھاگ گئی۔
گارڈز اور رکشے والے سے چور نہیں سمجھ رہے تھے، وہ آپس میں اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ لائبہ موقع دیکھ کر اندر بھاگی، اور جیسے ہی وہ اندر آئی گارڈز اس کے پیچھے بھاگے۔ پارٹی میں ڈسٹربنس ہونی شروع ہو چکی تھی۔ حیدر نے ذرا غصے سے گارڈز کو گھورا۔ واٹ دا ہیل، وہ ایک دم چیخا۔ سر یہ لڑکی مان ہی نہیں رہی۔ کون ہو تم؟ حیدر نے ڈائریکٹ اس سے ہی بات کی تھی۔ اب نہ جانے کیوں وہ رو دی، بری طرح رو دی۔ حیدر بیزارے سے اس کے ڈرامے دیکھنے لگا۔ ہو از شی حیدر؟ وہ لڑکی اس کے دوست حیدر سے پوچھنے لگے۔ شاید کوئی مانگنے والی ہے، حیدر نے اس کے ہولیے اور دھول لگے کپڑوں کو دیکھتے کہا۔ لائبہ نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، وہ جو ابھی حجاب چہرے سے ہٹانے ہی والی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ ہماری ماما کو ہمارے بابا نے مار دیا، ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے حیدر، وہ بولی، جبکہ اس کی آواز سن کے وہاں سب چپ ہو گئے۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، جبکہ حیدر کی آنکھوں میں جیسے عجیب تاثر سا اترا۔ اس نے سافٹ ڈرنک کا گلاس ایک طرف رکھا، اور اس سے پہلے وہ اس لڑکی کو اپنی یادداشت میں پہچانتا کہ عشا نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دور کر دیا۔ تو تمہیں کیا حیدر تمہارے لگتے ہیں؟ وہ زور سے اس کے لہجے پہ کہکا لگا کر ہنسی۔ حیدر بھی ہنس دیا۔ سے پل میں شناخت کرنے کی محنت کو ختم کر دیا تھا، اور اب بالکل انجان بنا وہ سب کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ حلیہ تو دیکھو اس کا، اور انداز دیکھو، ہم جسے مغلوں کے زمانے کی انارکلی ہو۔ وہ پھر سے ہنسی، سب ہنسنے لگے۔ لائبہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ اسے ہنسے دیکھ دل ہی نہیں کہ اپنی شناخت کرا دے۔ وہاں سب اس پر ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی، جس کی امید تو یہ تھی کہ وہ اس کی آنکھوں سے اسے پہچانے گا۔ ایک منٹ حیدر آگے آیا۔ اوکے تو تم میرے پاس کیس لے کے آئی ہو؟ یار اٹس اوکے بھائی، میرا کام ہے تو کیس تو آئیں گے ہی، اپنے یار دوستوں سے بولا جو اس کے حق میں سر ہلانے لگے، کیونکہ حیدر کو بخوبی جانتے تھے وہ لڑکی اسے دیکھنے لگی، اسے ٹی وی پر ایک لمحے میں پہچان گئی تھی، اور وہ 10 سالوں میں بالکل نہیں بدلا تھا، بالکل ویسا ہی تھا، پر میں لوگوں کو بے عزت کر دینے والا۔ اس کے نزدیک پہلے دن سے صرف اپنی ہی ویلیو تھی، اور کسی کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں تھی، مگر وہ محبت جو بچپن سے لائبہ نے اپنے دل میں اس کے لیے سنبھالی اور اپنے آپ کو ہر بری نگاہ سے محفوظ کیا، بس اس کے لیے اسے پہچان نہ سکا۔ وہ سر جھکا گئی۔ 5 لاکھ مشورہ فیس ہے میری، اگر ہو تو کل مشورہ کرنے آ جانا، اب نکلو۔ اس نے اسے دور دھکیلا تو سب لائبہ کے ایک دم گرنے پر ہنس دیے۔ وہ ہنس رہے تھے جبکہ لائبہ کی سرخ نظروں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اٹھاؤ اسے اور نکالو یہاں سے، عشا نے ذرا نخوت سے کہا۔ حیدر نے اس کے بالوں کو سگریٹ کا کش لیتے سنوارا۔ اٹس اوکے، تم موڈ سپائل کر کے اپنا میک اپ خراب کر لو گی، وہ پیار سے بولا، اور گارڈز لائبہ کو کھینچتے ہوئے باہر لا کے پٹک چکے تھے۔ لائبہ کو لگا وہ گش کھا کے گر جائے گی بس، لیکن وہ اب تک ہوش میں تھی۔ وہ روڈ پر اس کے گھر کے باہر پڑی تھی، جبکہ رکشے والے نے غصے سے اسے پیسوں کا کہا۔ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، یقین یہ تھا کہ وہ پہچانے گا، مگر سب الٹ ہو چکا تھا۔ حلق میں آنسو کی گٹھلی پھنس گئی۔ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتی رو دی۔ او بی بی، یہ تماشا کہیں اور کرنا، پیسے دو مجھے تاکہ میں جا سکوں، وہ غصے سے بولا۔ مگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سسک اٹھی۔ تو بیٹھی کیوں تھی؟ وہ غصے سے چیخا۔ لیکن حقیقت تھی، اسے بھی نظر آ رہا تھا اس لڑکی کے پاس کچھ نہیں۔ وہ غصے سے اسے گالیاں نکالتا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا ہی نہیں، وہ دیتی ہی کیا۔ آنسوں سے اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ میوزک کا شور ہر چیز پہ حاوی ہو چکا تھا، یہاں تک کہ حیدر کی شناخت پر بھی۔ وہ اٹھی اور مرے مرے قدموں سے چلنے لگی، نہ جانے زندگی آخر کہاں لے جانے والی تھی۔ دل میں اب کسی چیز کی تمنا نہیں تھی،
جب وہی پہچان نہ سکا پھر کوئی اور کیسے پہچانتا؟ دل نے ہلکی سی تسلی دی، اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دیتی تو وہ پہچان لیتا، لیکن اگر نہ پہچان پاتا تو وہ کہاں جاتی؟ وہ مر جاتی۔ اچھا ہی تھا اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، وہ چھپ ہی رہی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی، کبھی ماں کی بے بسی سامنے آتی، کبھی معیز کی گلیس نظریں، تو کبھی حیدر۔ وہ چلتی جا رہی تھی یہاں تک کہ روڈ پر نکل آئی۔ گاڑیوں کا تیز ہارن تھا مگر بے سود، اسے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بس وہ چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی، اور اچانک ایک بڑی ساری گاڑی کی روشنی اس کی آنکھوں کو چندھیا گئی اور وہ جیسے زمین پر گر گئی۔ گاڑی سے پہلے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی، وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ سلار، یہ کیا ہوا ہے؟ زیمل بولی، لہجے میں غصہ تھا۔ نہیں، میں نے ہٹ نہیں کیا۔ سلار جلدی سے گاڑی سے نکلا اور وہ واقعی اس نے ہٹ نہیں کیا تھا۔ لائبہ بھوکی تھی اور غمزدہ تھی، تبھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ زمین پہ گٹھری بنی ہوئی پڑی تھی۔ میں آپ کو کہہ بھی رہی تھی سامنے دیکھ کر ڈرائیو کریں، زیمل کی غصے بھری آواز ابھری۔ تم مجھ پہ غصہ نہ کرو، بچی کو دیکھو، ٹھیک بھی ہے، وہ بولا تو زیمل جلدی سے جھکی اور لائبہ کو ہلایا، مگر لائبہ کے وجود میں حرکت نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، زیمل پریشانی سے بولی۔ چلو ڈاکٹر پہ لے جاتے ہیں۔ سلار نے گہرا سانس بھرا۔ حیدر نے پارٹی دی تھی، زریاب کو کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا تھا، لیکن مگر شاید آج پارٹی میں جانا منظور ہی نہیں تھا۔ وہ ہلکی پھلکی سی تو تھی، اسے گاڑی میں ڈال چکے تھے اور دونوں اسی لیے ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے۔ میں آپ کو کہتی ہوں آپ احتیاط نہیں رکھتے، تم میری عمر دیکھو اور اب بھی مجھے ڈانٹ رہی ہو، حالانکہ دیکھا ہے تم نے کہ میری گاڑی نے اسے ہٹ نہیں کیا۔ کون ہوگی سلار؟ میرے رشتہ دار ہیں، مجھے کیا پتا، وہ بولا۔ زیمل نے رخ پیچھے کی جانب موڑا۔ اللہ تعالیٰ بچی کو امان میں رکھے۔ یہ بچی روڈ پہ کیا کر رہی تھی سلار؟ سلار نے گہرا سانس بھرا۔ زیمل میری جان، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں پتہ لگا لوں، میں تمہیں بتا دوں گا، اوکے؟ زیمل چپ ہوگی، وہ فالتو میں بے وقوفانہ سوال کیے جا رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے اور ان دونوں نے اس کی ٹریٹمنٹ کرائی۔ یہ آپ کے ساتھ ہے؟ نرس نے آ کے دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ جی، سلار نے کہا۔ کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، ان کو خوراک دیں اور ڈرپس لگ رہی ہیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے کہا اور چلی گئی، جبکہ سلار اور زیمل ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ چلو اب چلیں، سلار بولا۔ لیکن کیا ہم اسے ملے بھی نہ؟ زیمل نے نفی کی۔ ہم کیوں ملیں کسی سے؟ بس حیدر کا پتہ ہے نا تمہیں، وہ بولا۔ لیکن نہیں سلار، ہم ایک نظر تو اس بچی کو دیکھ لینا، زیمل کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ لائبہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ زیمل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اچانک لائبہ نے سر اٹھایا تو زیمل اس کے نورانی چہرے سے پھوٹتے حسن کی کرنیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ماشاءاللہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ لائبہ نے ایک دم ہی زیمل کا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ اگر اسے کوئی نہیں پہچان رہا تھا تو ان رشتوں کو سینے میں محفوظ کر کے رکھتی آئی تھی وہ۔ اسے کوئی سہارا مل گیا تھا، اگر اب بھی اس نے اپنی شناخت نہ کرائی تو وہ کہاں جائے گی؟ کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی، لیکن اب وہ نہیں مری تھی، وہ کیسے اکیلی رہے گی؟ زیمل آنٹی، سسک کر لائبہ نے اپنے لبوں سے اس کا نام لیا۔ زیمل حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ لائبہ؟ حیران شوقڈ سی آواز یہ سلار کی تھی۔ وہ جھٹکے سے آگے آیا اور لائبہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زیمل بھی ہونک رہ گئی۔ لائبہ میرے بچے، تم یہاں؟ کیا ہوا ہے؟ سلار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا پوچھنے لگا۔ اس کے انگ انگ سے بے چینی واضح تھی، جیسے کسی انہونی سے ڈر گیا ہو۔ اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی،
اور زیمل اس کی جانب دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے لائبہ کو ایک دم ہی پہچان گیا تھا، جبکہ زیمل پہچان نہیں سکی تھی۔ زیمل نے اپنے سینے سے اسے لگا لیا۔ وہ جو ابھی چلا جاتا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ یہاں سے نکلا نہیں۔ لائبہ روتے بلکتے ان دونوں کو ایک ایک حرف بتاتی چلی گئی، یہاں تک کہ سسکتے ہوئے اس نے حیدر کے بارے میں بھی سب بتا دیا۔ میں اس نالائق خور کے بچے کا منہ توڑ دوں گا، سالار بھڑکا، جبکہ لائبہ نے ان دونوں کا ہاتھ تھام لیا۔ بس ان کچھ اور تھوڑے سے دنوں میں زندگی کا بہت بڑا سبق لے چکی تھی وہ۔